عقیدت و محبت کا غلو ہی ہوتا ہے کہ جو پھر اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اولیاء اللہ کو اللہ کی اولاد یا اللہ کے کوئی اور طرح کے رشتہ دار قرار دے دیتا ہے۔ لیکن جس کیفیت کے ساتھ اس مرض کا ظہور ہوا ہے عیسائیوں میں، اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں۔ ان کی تو گمراہی کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا صلبی بیٹا ہے، صلبی، اس درجے وضاحت تاکہ کوئی استعارہ نہ سمجھا جائے اس کو۔ اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے میرا آسمانی باپ، تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے میرا اور تمہارا آسمانی باپ، تو یا تو مانو کہ پھر سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ باپ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس سے والد پالتا ہے، پوستا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے کنبے کے مانند ہے، اللہ ان کا پالنے والا، پوسنے والا ہے۔ اس معنی میں میرا آسمانی باپ، میرا اور تمہارا آسمانی باپ۔ لیکن انہوں نے جو عقیدہ پھر بنایا ہے صلبی بیٹا ہے اللہ کا، یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غضب اللہ کا، جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک پہ نہیں آتا۔ سورہ مریم میں فرمایا، انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ لقد جئتم شیئا ندا، تم ایک بہت ہی خطرناک، خوفناک، بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے ہو۔ اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں، تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جانے کو ہے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان بدبختوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کی شان کے شایان ہی نہیں ہے، رحمان کی شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ یہ بڑا باریک نکتہ ہے۔ اولاد کی ضرورت تمہیں ہوتی ہے، خواہش تمہیں ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم فانی ہیں، موت آئے گی تو ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا۔ اب اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک مانوی تسلسل برقرار رہے گا، ہمارا نام دنیا میں چلے گا، تو یہ تمہاری ضرورت ہے، رحمان کے شایان شان نہیں۔ وہ تو اس کی شان یہ ہے حی لا یموت ابدا ابدا، کبھی بھی اس کے اوپر موت طاری ہونے والی نہیں ہے، وہ الحی، لہذا اسے کوئی احتیاج ہی نہیں۔ لا ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو ستم ظریفی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے پیروکاروں کے اندر وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے، ہم دین حنیفی پر ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں، اور پھر ایک محدود درجے میں یہودیوں کے ہاں، حضرت موسیٰ کی امت میں، اور شدید ترین اور مکروہ ترین صورت میں عیسائیوں کے ہاں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہ شکلیں ظاہر ہوئی۔ اب ایک قسم کے مذاہب ہیں فلسفیانہ مذاہب، وہ گاڈ انکارنیٹ ہیں، خدا نے شکل اختیار کر لی ہے انسانوں کی۔ یہ بھی بدترین شرک ہے، یہ ہوا انڈیویجول لیول پر۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسائیت میں بھی پہلے عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح گاڈ انکارنیٹ ہے، خدا کا ظہور ہے، خدا کی شکل ہے۔ بعد میں پھر تثلیث کا عقیدہ وجود میں آیا، اور پہلی تثلیث مختلف تھی موجودہ تثلیث سے۔ پہلی تثلیث تھی باپ، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، حضرت مریم کو شامل کرتے تھے، اور پھر گاڈ ایز سن، حضرت مسیح، تین۔ اور اس کے بعد حضرت مریم کو وہاں سے بے دخل کر کے دی ہولی گھوسٹ، جبریل امین، ان کو شامل کیا گیا۔
تو یہ فلسفیانہ مذاہب کے شرک ہیں کہ جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ شکلیں ہیں کہ جو شرک فی ذات کی ہیں، جو بدترین شرک ہے، جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا شرک ہے، اور یوں سمجھیے کہ اریاں ترین شرک ہے یہ شرک فی العقیدہ کی بدترین صورت ہے۔ اسی کی نفی کی ہے اللہ نے بہت جامعیت کے ساتھ 4 آیتوں کی ایک صورت میں، جس کو حضور نے کہا کہ سنو سے قرآن کے مساوی ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو، اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکیلا ہے، احد، اللہ ایک نہیں، ایک تو واحد سے کا ترجمہ ہوگا، اللہ واحد، احد، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا لیا جائے، جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہو۔ اللہ قائم بالذات ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے، وہ چلا رہا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا، انزالتا، کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں، ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے، ان کا کس قدر باریک، لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، ان کے درمیان جو فاصلے ہیں، ان کی باہمی کشش ہے، اس کو ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھینچ لے گی اور وہ ٹکرا جائیں گے اور کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ تو توازن ہے، اسی کو کہا ہے سورہ رحمان میں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ لوگوں نے سمجھا میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ سما سے متعلق ہے، کاسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات قائم ہے، کاسمک بیلنس۔ بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بالذات ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائم ہیں۔ لم یلد ولم یولد